بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ایم ایل این کے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یا ویسے کھلا چھوڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدزبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اسی طرح جھوٹ کی شکل میں جس طرح کے بہت سارے اور جھوٹ بولتے ہیں پی ایم ایل این کے میڈیا والے، میڈیا سیل، ایک پروپیگنڈا کے طور پہ، تو یہ بات اسی طرح ایک جھوٹ کا حصہ ہے، کیونکہ اگر میں مڑ کے دیکھوں تو اتنا زیادہ بدتمیزیاں اور اتنے زیادہ برے کلمات خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے سامنے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی گئی ہوئی ہیں، اور عمران خان کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں بہت کچھ ایسا کہا گیا جو کہ شرمناک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ برا تھا۔ اب جو ریسنٹلی ہوئی باتیں 2-3 آپ دیکھیے کہ وہ کس قسم کے جھوٹ ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ مذہب کے بارے میں جھوٹ بولا اور کہا کہ جی توہین مذہب اور توہین رسالت وغیرہ کے مرتکب ہیں عمران خان، اور یہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ ایسی باتیں کی جو کہ جھوٹ کے مختلف ٹکڑے تھے، وہ پیش کیے قوم کے سامنے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک خاتون پی ایم ایل این کی ایک سرکردہ خاتون ہیں، رہنما ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے عمران خان کو خنزیر کہا، اپنے ٹویٹ میں لکھا۔ اب آپ سوچئے کبھی کسی اور نے اس طرح کی بات کی ہے؟ پھر اب ایک اور جو جھوٹ چلایا وہ یہ کہ عمران خان نے امریکہ سے معافی مانگ لی ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اب وہ امریکہ کے بوت چاٹ رہا ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بری الذمہ نہیں، ہماری سیاست میں تمام لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں، اپنا میڈیا سیلز بنائے ہوئے ہیں، وہ تمام وہ ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہیں جو کہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتی، اور سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر وہ ریڈ لائنز کراس کریں گے تو پھر آپ بد اخلاقی پہ مبنی کام کریں گے یا بات کریں گے۔ اب اسی سلسلے میں آپ اور دیکھیے اخلاقیات کا ایک جنازہ کہ شہباز شریف صاحب جو خود کرپشن میں سر سے لے کے پاؤں تک لتھڑے ہوئے، جن کے اوپر بے شمار کیسز ان کی فیملی پہ، اور ابھی انہوں نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ وہ قوانین میں تبدیلی کر کے اور اس کو حرام کو حلال قرار دلوا دیا۔ اب وہ انتہائی اہم چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں مشاورت کے لیے اس شخص کے پاس گئے ہیں جو لندن میں بیٹھا ہے، قانون کو یہاں پہ مطلوب ہے، مفرور کہلاتا ہے اور سزا یافتہ ہے۔ اس کے جھوٹ بھی اپنی جگہ پہ ہیں، جو پلیٹلیٹس کے بارے میں جعلی کاغذات بنائے، جھوٹ بولے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ یہ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، ان کی بات پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ جھوٹ اتنے زیادہ بول دی ہیں اور فیبریکیٹڈ جعلی ڈاکومنٹس اتنی زیادہ بنا دی ہیں کہ اب کوئی کسی بھی بات پہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے نکلی ہوئی کسی بات پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ رانا شمیم کا کیس ابھی کل کی بات ہے۔ تو ان حالات میں آپ اگر یہ جھوٹ کے پلندے کو ساتھ لے کے چلتے رہیں اور یہ سمجھیں، ہم سب، ہمارے عوام یہ سمجھیں کہ اس کا نتیجہ ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا ہوگا، تو اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی سے جلدی الیکشن کروانے چاہیے۔ الیکشن کروانے کے لیے عمران خان بار بار کہتا ہے، عوام تائید بھی کرتے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے ابھی تک حکومت پہ وہ دباؤ نہیں ہے
جس سے کہ حکومت محسوس کرے کہ واقعی ان کو الیکشن کروا دینے چاہیے۔ اس اثنا میں جتنے بھی کوئی مزے لوٹ سکتا ہے وہ لوٹ رہا ہے، بیرون دورے بھی ہیں اور یہاں بھی اللہ تللے عیاشیاں جو بھی ہو سکتا ہے، اور ملک کی دولت جو ہے وہ لٹتی جا رہی ہے۔ آپ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ملک کے مالی وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ جس کسی کو بھی انہوں نے گندا کرنا چاہا، کسی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا یا اس کو اریسٹ کر لیا، سزا دینے کی کوشش کی، وہ جب کیونکہ مقدمات تو جھوٹے تھے، باہر تو آنا تھا، رہا کرنا تھا، لوگوں کی ول پاور توڑنے کی ہر طرح کوشش کی گئی، مارا پیٹا، ظلم زیادتی۔ لیکن قدرت کے کام ہیں کہ عمران خان تو اپنی جگہ پہ بہت پاپولر آدمی ہے ہی ہے، پاپولر سیاستدان ہے ملک کا۔ وہ لوگ جن کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا یا ان کو سزائیں دی، وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ پاپولر ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل کا جب وہاں سے رہائی ہوئی اس کی جیل سے، تو جس طرح کا پرتپاک اس کو استقبال دیا گیا، اس کے اوپر پھول پتیاں پھینکی گئیں۔ چلے یہ تو پارٹی نے کیا ہوگا، لیکن عوام بھی بڑے جوش خروش سے اس کے جلوس میں شریک ہو گئے۔ پھر میں عمران ریاض کو دیکھتا ہوں، اس کو وہ لگا ہوا ہے آج چندہ اکٹھا کر کے، سامان اکٹھا کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چندہ دینے آتے ہیں لوگ، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے، اور اس کے سٹال پہ اس کا جو کیمپ اس نے بنایا اس پہ بنا رش ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا رہوں کہ خدا را، جو رب العالمین نے ایک رستہ متعین کیا ہوتا ہے، اگر اس کے نشانات، اس کی نشانیاں، اس کے اگر آپ کو شواہد عقل ہو تو نظر آ جاتے ہیں، اگر نظر آ جائیں تو پھر قدرت کے نظام، قدرت کے بنائے ہوئے رستے کے سامنے بند باندھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثالیں موجود ہیں۔ میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں عمران خان کا پچھلا 3.5 سال کا دور دیکھوں تو اس نے کئی بلند و باغ دعوے کیے تھے جو پورے نہیں کر سکا۔ کوئی مکان بنانے کا کہا تھا، کوئی اس نے بے شمار نوکریاں نکال دیں گے، یہ وہ بہت کچھ وہ نہیں کر سکا۔ مہنگائی بھی کچھ نہ کچھ بڑھی، باوجود اس کے کہ شواہد اور جواز موجود ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کرونا کا مسئلہ آیا یہ وہ، لیکن عوام دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے۔ اس کی مقبولیت کافی حد تک گری ہوئی لگتی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ اب وہ الیکشن کے لیے اگر جائے گا تو الیکشن جیت نہیں سکتا۔ لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ نے اس کو 9 اپریل کو ہٹایا، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو میرے خلاف نہیں، اور 10 اپریل کو یہ پتہ لگا کہ سارا پاکستان اس کی فیور میں ہے۔ جس طرح دیر سے لے کے کراچی تک پبلک باہر نکلی اس کی آواز پہ، اس کے نعرے پہ، کیوں نہیں ہم لوگ سمجھے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رستہ ہے۔ اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کے تمام غلطیاں، اس کے تمام گناہ، جو کچھ گناہ کہہ لیجئے کہ اس نے وعدے کیے پورے نہیں ہوئے، ایک تو مالک نے اس نظام کے تحت دھونے تھے، وہ اس سے داغ دھلنے تھے، ختم ہونے تھے۔ آج ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ عمران خان نے فلاں وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے 9 اپریل کے بعد اس کی پرانی لکھی ہوئی سلیٹ سب صاف ہو گئی اور ایک ابتدا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے تھے، جن پہ الزام آتا تھا، ہم کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، مقدمے تھے، سب کچھ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دشمنی کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، یہ مقدمے درست نہیں ہیں۔ آج ان کا حال دیکھیں، عوام ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔
وہ حکومت میں بیٹھ ضرور گئے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ آج وہ جس طرح وہ دھتکارے ہوئے ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کھولنی تھی، یہ سامنے لانا تھا، ایک موڑ ایسا بنانا تھا مالک نے جہاں یہ چہرے بے نقاب ہونے تھے جن سے کہ عوام نے نفرت کرنی تھی اور نفرت کا اظہار کیا۔ پھر تیسرا جو عمل ہوا وہ یہ ہوا کہ ہماری صفوں میں ہمیشہ ہمارے سیاستدان جو پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں یا پروونشل اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، ان میں خود غرضی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بکاؤ مال ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی بھی خرید و فروخت ہوئی، قربانی کے جانوروں کی طرح وہ بکے اور بڑے تمتراک سے اور بڑے دندناتے ہوئے، لیکن قدرت نے ان کے بھی چہرے برباد کرنے تھے، ان کو بھی رغیدنا تھا، اور ہوا یہ کہ آج وہ نہ تو منہ دکھانے کے قابل ہیں اور نہ ہی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جانے کے اہل ہیں۔ یہ وہ قدرت کا کرشمہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا۔ وہ لوگ جنہوں نے عائشہ گلالئی لے لیں، علیم خان ہو، یا وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی کو پکڑنے جس نے بھی اس شخص کو داغدار کرنے کی کوشش کی وہ رسوا ہو گیا، خود رسوا ہو گیا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ علیم خان اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے وہ ترین صاحب، جہانگیر ترین، یہ اس کے کریڈٹ کارڈ ہیں، یہ ان کے پیسے پہ چلتا۔ آج کدھر گئے وہ؟ خان صاحب کے ساتھ ان کو عزت تھی، بیٹھے تھے، ٹکٹیں بانٹا کرتے تھے، آج اپنے لیے ٹکٹ مانگیں تو نہیں ملے گی کہیں سے۔ تو قدرت نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ پھر آپ دیکھیں مزید، ریحام خان نے کتاب لکھی، آج خود نون لیگ والے اس کو اون کرنے کو تیار نہیں، جنہوں نے یہ سارا کام کروایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دشمنی کی، اس شخص کو داغدار کرنے کی کوشش کی، کردار کشی کے لیے آپ نے کردار کشی کی، جھوٹ بولے، جتنا بول سکتے تھے آپ نے سب جھوٹ جاٹ بولے، الزام لگائے۔ پتہ نہیں اس شخص کے ساتھ کینسر کے ان مریضوں کی دعائیں ہیں جن کو رب العالمین نے صحت دے دی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس نے کہ اس آدمی کو ایک چاروں طرف سے تحفظ مہیا کر دیا۔ تمام قسم کے ناموافق اور نامساعد حالات کے باوجود جہاں نظر آتا تھا کہ اس کو اندر بند کر دیں گے، آج بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے پناہ گاہیں بنائی تھیں، جو سڑکوں پہ سویا کرتے تھے لوگ، وہ کسی پناہ گاہ میں سو کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ جو بھوکے سڑکوں پہ پیسے مانگتے تھے اور ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، آج ان پناہ گاہوں میں ان کو کھانے کو روٹی ملتی ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک مصنوعی سسٹم لے کے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے لگاتار، اور وہ سسٹم چل نہیں سکے گا۔ ہمیں قدرت کے اشارے کو سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب العالمین نے یہ کس طرح حالات پیدا کیے ہیں، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کسی کو عزت دینا چاہتی ہے، اگر رب العالمین کسی سے کام لینا چاہتا ہے، تو وہ لازماً اپنی تدبیر بھی مالک کرے گا، خود کرے گا، جس کو دنیا کا کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی ادارہ اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔